الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہم نے جو اردو شاعری کی روایت کو پڑھنے کی کوششوں کا آغاز کیا تھا، اس سلسلے میں سراج اورنگ آبادی پر گفتگو کا سلسلہ کچھ سکیڑ کر صحیح لیکن مکمل کر لیا۔ تو آج اس شاعر پر گفتگو کا آغاز کریں گے جس پر اصل میں اس سلسلہ سخن کا آغاز ان سے ہونا چاہیے تھا، تو بہرحال تاریخ کی غلطی کی وجہ سے ہو گیا۔ اور آج ماشاءاللہ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب، طالب محسن صاحب ایسے اصحاب علم و فضل اور صاحبان ذوق تشریف رکھتے ہیں۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں آدمی چاہتا ہے کہ وہ اس کی خاموشی کے شاہد بنے، گفتگو پر گواہ نہ بنے، تو یہ حضرات ان میں سے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں چپ بیٹھا تو دیکھ لیں، بولتے نہ سنیں۔ تو بہرحال تو کچھ ابتدائی باتیں جو ولی دکنی یا ولی گجراتی کو سمجھنے میں شاید آگے چل کے معاون ہوں، وہ کیے لیتے ہیں۔ ولی بھی سراج اورنگ آبادی کے سینئر معاصر ہیں، مطلب 20-25 برس عمروں میں ان کی فرق تھا، اور سراج اورنگ آبادی پر ولی کے اثرات بہت واضح ہیں۔ ولی کی زمینوں پہ غزلیں کہنا یہ جیسے ان کی ایک عادت سی تھی۔ تیسرے یہ کہ یہ ولی بھی شاید اورنگ آباد ہی کے تھے، تو ان میں معاصرت کے ساتھ ساتھ مصاحبت کا بھی تعلق پایا جاتا تھا۔ تو ان کا اصل نام جو ہے اس میں بھی اختلاف ہے ان کے وطن کی طرح۔ بعض محققین کے نزدیک یہ گجرات کے تھے، بعض کے نزدیک یہ اورنگ آباد دکن کے تھے، اور کچھ صلحجو قسم کے جو محققین ہیں انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ یہ کہہ دیا کہ گجرات بھی دکن میں تھا، تو چاہے انہیں گجراتی کہو یا دکنی کہو، بات ایک ہے۔ تو بہرحال ولی کو سمجھنے میں انشاءاللہ اس بات سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا کہ ہم انہیں گجراتی سمجھیں یا دکنی جانیں۔ تو ان کے بارے میں جو پہلی بات ذہن میں رہنی چاہیے ان کا دیوان کھولتے وقت، وہ یہ کہ بعض اعتبارات سے یہ اردو کے پہلے بڑے شاعر ہیں۔ اردو شعری روایت کے آغاز میں جو بڑی شاعری کے عناصر پائے جاتے ہیں، بڑی شاعری کے جو ابتدائی شواہد پائے جاتے ہیں، وہ غالباً سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ ولی کی شاعری میں موجود ہیں، اور بلکہ اس سے بڑھ کر یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اردو شعری روایت میں بڑی شاعری کر سکنے کی کچھ قوتیں ولی نے فراہم کی ہیں، اور ولی کے شعر میں موجود ان عناصر عظمت کا ظہور میر اور غالب ایسے شعراء کے ہاں بھی ہوا۔ تو ولی کی گویا ایک اعتبار سے دوہری اہمیت ہے، ایک تو یہ کہ یہ اولین بڑے شاعر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اردو شاعری کو جن خصائص کی انتہائی ضرورت تھی اپنی تکمیل کے لیے، اور ایک روایت کے طور پر امتیاز کے ساتھ اپنی تشکیل کے لیے، ان عناصر کی ابتدائی فراہمی کے آثار ولی کے دیوان میں واضح طور پر پائے جاتے ہیں، مطلب قیاس کیے بغیر۔ تو
دوسری بات یہ ہے کہ ولی خوبصورتی کے شاعر ہیں، یعنی شاعری میں بڑائی کی چند اقسام ہوتی ہیں نا، مطلب ایک عنصر عظمت جو ہے وہ شاعری میں فکر سے پیدا ہوتا ہے، ایک بلند تخیل سے پیدا ہوتا ہے، ایک زبان پر قدرت سے پیدا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ولی کے یہاں دو چیزیں بڑے شاعروں کی طرح پائی جاتی ہیں، یعنی کہ بڑائی کی شان سے چھلکتی ہوئی خوبیاں ہیں۔ ایک ہے خوبصورتی، وہ خوبصورتی کبھی یہ تصویر سے پیدا کر دکھاتے ہیں، کبھی اس کا اظہار مضمون کی بندش سے کرتے ہیں، لیکن ان کی شاعری جس فضا میں زیادہ تر ہمیں پہنچاتی ہے وہ فضا ایک طرح کی ایسی خوبصورتی کی فضا ہے جو دل کی حس جمال کی تسکین کرنے کے ساتھ ساتھ آنکھ کے ذوق حسن کو بھی فلفل کرتی ہے۔ تو اس میں ولی بہت کمال رکھتے ہیں، اور ان کو پڑھتے وقت بار بار نظیری نیشا پوری کی طرف ذہن جاتا ہے۔ نظیری جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حافظ کی غزل گوئی کی روایت کے سب سے بڑے آدمی ہیں، یعنی حافظ کے تتبع میں حافظ کے رنگ سے جو ایک دبستان پیدا ہوا، اس میں غزل گوئی میں سب سے بڑا نام نظیری کا ہے۔ اور نظیری کے یہاں بھی جیسے ایسا لگتا ہے کہ حسن نے، کلی حسن نے اپنے اظہار کو روک رکھا تھا، اپنے بعض بڑے اجزاء کے اظہار کو روک رکھا تھا نظیری کی آمد کے انتظار پر۔ نظیری کے یہاں حسن یا جو ایک ایکٹ آف بیوٹیفیکیشن ہے وہ بہت زیادہ ندرت کے ساتھ ہے۔ تو منظر میں چاہے وہ آدمی کے اندر بنایا جائے یا باہر بنایا جائے، منظر میں ندرت پیدا کرنا اور آنکھوں کو دید کے نئے نئے احوال سے گزارنا، یہ نئے معانی پیدا کرنے سے کم مشکل یا بڑا کام نہیں ہے۔ تو اب یا نظیری کا نام آگے دو چار شعر انہی کے سنا دیتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ نظیری کی چھاؤں میں ولی کی لگائی ہوئی جو کشت ہے وہ بہت اچھی طرح دکھائی دے گی۔ تو منظر یہ ہے کہ محبوب جو ہے وہ رقیب کے قریب ہوتا جا رہا ہے، عاشق کی کڑھن میں اور غصے میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ رقیب نے دعوت دی عاشق کو بھی اور محبوب کو بھی، تو یہ دونوں رقیب کی دعوت میں شریک ہوئے۔ اب وہاں کا ایک منظر دیکھیں نظیری کیسے وہ پیش کر رہا ہے، کوئی معنی نہیں، کوئی بڑا مضمون نہیں، ہمارے علم یا ہمارے شعور میں اضافہ کر دینے والی کوئی ایک چیز بھی اس شعر میں نہیں ہے، لیکن ہمارے جمالیاتی ذوق کے پورے سوانح میں کسی بہت بڑے واقعے کا خلاصہ پایا جاتا تھا، وہ اس شعر نے بھر دیا۔ نشست پہلو من وز رقیب جام گرفت، نشست اب معاملہ بندی کے شعر میں بڑائی پیدا کرنا یہ تقریباً ناممکنات میں سے، کہ نشست پہلو من وز رقیب جام، اب اس میں اشارہ کسی طرح ہو جائے برا نہ مانی، ہاتھ ایسے ہی ہلا رہے ہیں کہ میرے کہ بیٹھا تو اس دعوت میں وہ میرے پہلو میں مجھ سے لگ کر بیٹھا،
لیکن جام رقیب سے لے لیا. آپ سمجھیں نا، محبوب بیٹھا تو عاشق کے سے لگ کر، لیکن رقیب نے جام جو اسے پیش کیا اسے اس نے قبول کر لیا. اب یہ ہوا. اب مصرع جو آ رہا ہے کہ گلے تلافی من رنگ انتقام گرفت. گلے تلافی پر پوری لغت قربان کی جا سکتی ہے. یہ فریز ایسا ہے کہ گلے تلافی نہ نظیری سے پہلے انشاءاللہ ملے گا، نہ نظیری کے بعد کسی کو اس کو استعمال کرنے کی ہمت ہوئی کہ گلے تلافی من رنگ انتقام گرفت. کہ جو ایک تلافی کا پھول اس کے نزدیک بیٹھنے سے میرے دل میں کھلا تھا، اس پھول کے کھلتے ہی جو ہے اس پر انتقام کا رنگ چڑھ گیا رقیب سے جام لینے کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا؟ یا روئے نکو معالجہ عمر کو تہست. روئے نکو معالجہ عمر کو تہست کہ اچھی صورت چھوٹی زندگی کی یا کوتاہ عمری کی دوا ہے. اچھی صورت عمر کی کوتاہی کا علاج کر دیتی ہے. یہ بات کتنی عجیب سی ہے. عمر نکو معالجہ عمر کو تہست، ان نسخہ از بیاض مسیحا نوشتہ ایم. میں نے یہ نسخہ جو ہے وہ مسیحا کی بیاض سے، جس میں انہوں نے اپنے خاص الخاص نسخے درج کر رکھے تھے، اس میں سے نقل کیا ہے. اس میں سے یا مشاطہ را بگو کہ براسباب حسن یار درس مشاطہ را بگو کہ در اسباب حسن یار. کہ آرائش کرنے والی خاتون سے کہو کہ دوست کے حسن کے اسباب میں، یعنی دوست کی بیوٹی کٹ میں چیزیں فضوں کند کے تماشا بما رسد. کہ کوئی ایسی چیز بڑھا دے کہ جس کی وجہ سے اس کا دیدار مجھ تک پہنچے، ہم تک پہنچ جائے. یعنی اس کا جمال حالت اظہار میں بھی ہمارے لیے ماورائے دید رہتا ہے. یہ اس میں معنی بھی ہے. ٹھیک ہے. تو خیر اس طرح کے شاعر کی، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں فارسی شعری روایت ہماری تہذیب کی جمالیاتی اقدار کی غالباً واحد کفیل تھی. تو نظیری، حافظ وغیرہ کے اثرات ہمارے ابتدائی نہیں بلکہ تمام بڑے شاعروں پر پڑتے چلے آئے ہیں. تو نظیری کے ان اشعار سے جس طرح کی خوبصورتی اور جس طرح اسالیب دید کو بدلنے والی خلاقی اور جس طرح خواہش دید کو تسکین پہنچا سکنے والے نئے نئے احوال سیرابی نظر آتے ہیں نظیری کے یہاں، اس سطح پر نہیں، اس وفور کے ساتھ نہیں، اتنی مقدار کے ساتھ نہ ہوں، لیکن اس سے ملتے جلتے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے، اسی چشمے سے سیراب ہوتے ہوئے ولی کے یہاں بھی اس کی بڑی بڑی جھلکیاں نظر آتی ہیں. یعنی ولی بھی اسی جمالیاتی روایت کو اپنی زبان اور اپنی تہذیب میں دستیاب ظرف کی سماعی کے ساتھ لانے کی کوشش کر رہے تھے، جو حافظ سے شروع ہوئی، نظیری میں کمال کو پہنچی، اور پھر مطلب یہ کہ ہماری شعری روایت کے بھی بہترین اجزاء کی پیدائش کا موجب بنی. تیسری ضروری چیز یہ ہے کہ یہ انتہا درجے کے قادر الکلام آدمی ہیں، اور ان کی قدرت کلام پہ اس وقت اور حیرت ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہماری زبان
اپنے بننے کے ابتدائی مراحل میں تھی۔ ولی کے یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ دکنی اور اردو میں جیسے جنگ جاری ہے غلبے کی، اور اردو اب دکنی زبان پر غالب آتی جا رہی ہے ولی کے ہاں، لیکن دکنی کا پایا جانا یا دکنی کا اردو کے سامنے کھڑے رہنے کے لائق ہونا، وہ اس کتاب میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ تو جس زبان میں کلام کو تشکیل دینے کی استعداد ابھی پیدا ہونی شروع ہوئی ہے، ان بچوں یعنی زبان کے بچپن میں، زبان کے بڑھاپے میں بھی مثال بن جانے والی قدرت کلام کا مظاہرہ کر دینا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یعنی کہ ولی کی قادر الکلامی صرف اس وقت تک کے ماحول اور اس وقت کی رعایت سے قدرت کلام نہیں ہے، بلکہ جب تک اردو ہے، اردو اپنی انتہائی شکل میں بھی پہنچ جائے تو ولی کی قادر الکلامی کا اثبات اس زبان کے مذہب میں شامل رہے گا۔ مطلب یہ قدرت کلام اس درجے کی ہے کہ جو زبان کے عارضی پن یا زبان کی وقتی کلچرل دروبست کے تابع نہیں ہوتی، بلکہ وہ زبان کو اس جوہر سے جوڑ دیتی ہے جس جوہر کو خود میں سموئے رہنے کی قابلیت اس شخص کے وقت میں اس زبان میں نہ پائی جاتی ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ ولی کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اور خیر یہ لوگوں نے لکھا بھی ہے بہت شکر گزاری کے ساتھ کہ ولی کی وجہ سے شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کی بڑی روایت کا بیج پڑا۔ یہ لکھا ہے جیسے نور الحسن ہاشمی صاحب جنہوں نے بہت اچھا کام کیا یہ کلیات ولی ایڈٹ کر کے، اور یا ڈاکٹر عبدالستار صاحب صدیقی جو اچھے محقق تھے، اچھی نظر رکھتے تھے تاریخ ادب پر بھی اور ادب کی تاریخ پر بھی اور لسانیات پر بھی۔ تو ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ولی کے براہ راست اثرات محسوس ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں دلی میں اردو کی ابتدائی غزل گوئی پر۔ اچھا، چوتھا یا پانچواں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ولی نہایت عالم فاضل آدمی تھے۔ مطلب یہ نرے شاعر نہ تھے، یہ مذہبیات کا خوب، دینیات کا خوب علم رکھتے تھے، تصوف کے ایک سلسلے سے عملاً جڑے ہوئے تھے، عربی اچھی جانتے تھے، فارسی کے ماہر تھے، اور مقامی جو زبانیں اور بولیاں ہیں ان میں بھی جیسے گہرائی تک اترے ہوئے تھے، اور یہ بہت زیادہ جانتے تھے کہ اردو کو اپنے امتیاز کے لیے ایک ایسی ہندوستانیت سے جڑ کر رہنا ہے جو ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہے۔ اور اس میں کچھ شعر سناؤں گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ کتنا احترام کرتے تھے اپنے کلچر کا اور اس کلچر کو تشکیل دینے والے تمام عناصر کا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں۔ اچھا، اور دوسرے یہ کہ عملاً صوفی تھے، اور ایک خیال یہ ہے کہ کسی بڑے مدرسے میں پڑھاتے بھی تھے، اور لیکن اس کے باوجود ان کے جو جمالیاتی مضامین ہیں وہ متصوفانہ بہت کم ہیں، یعنی ان کا جو ذوق جمال ہے وہ انسانی حسن صورت سے تسکین پانے کا عادی ہے۔ تو انہوں نے حسن کو آئیڈیا نہیں بنایا بلکہ حسن کو ایک ٹینجیبل فارم بنا کر اس کے حسی تجربے کی مختلف تہوں کو ابھار کر لائق اظہار بنا کر دکھایا ہے۔ تو یہ صوفی شاعر نہیں تھے، خود صوفی تھے لیکن صوفی شاعر نہیں تھے، اور صاحب علم و فضل تھے، تو ان کے علم و فضل کی چھوٹ
ان کے شعر پر بھی پڑتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ بلکہ انہوں نے کیا نام ہے، نور الحسن صاحب ہاشمی جنہوں نے مرتب کیا ہے کلیات ولی کو، انہوں نے کچھ شعر نقل کیے ہیں تاکہ عام اس سے بھی محظوظ ہو لیں، اور پھر اس کے بعد ہم بالکل ولی کی شعری دنیا میں داخل ہو کہ نور الحسن ہاشمی صاحب فرماتے ہیں کہ ولی کا اثر محض تاریخی حیثیت نہیں رکھتا، اس کے کلام میں ایسے گل بھی ہیں جو باوجود زبان کی غرابت کے ہمیشہ شگفتہ و شاداب رہیں گے۔ مثلا اب یہ کچھ شعر انہوں نے دیے ہیں، جسے عشق کا تیر کاری لگے، جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ اس میں قدرت کلام کا ایک چھوٹ سی پڑتی، وہ آپ نے دیکھی، وہ ردیف میں ہے کہ ردیف لگے جو ہے نا دونوں جگہ مختلف معنی میں ہے، ایک لگنا جیسے ٹھک سے لگنا اور ایک ہے محسوس ہونا، ٹھیک ہے نا، مطلب یہ بھی اس ابتدائی زمانے میں جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ جو عشق کا تیر کھا لے گا اسے جینا برا ہی لگے گا نا، یہ کہہ رہے ہیں۔ خوب روح خوب کام کرتے ہیں، یک نگہ میں غلام کرتے ہیں، کھولتے ہیں جب اپنی زلفاں کو، صبح عاشق کو شام کرتے ہیں۔ اچھا بھائی، یہ میں روانی میں پڑھ گیا، یہ دونوں میرے پسندیدہ شعر نہیں ہیں، یہ تو ایسے ہی روانی میں پڑھ گیا۔ تو دل کو گر مرتبہ ہو درپن کا، دل کو گر مرتبہ ہو درپن کا، مفت ہے دیکھنا سری جن کا۔ کہ دل اگر آئینہ بن جائے تو پھر محبوب کو دیکھنا بالکل مفت ہے، مطلب ہر حال میں ہر وقت حاضر ہے۔ مسند گل منزل شبنم ہوئی، کیسے جیسے آپ دیکھیں آج کی زبان ہے، جیسے مسند گل منزل شبنم ہوئی، دیکھ رتبہ دیدے بیدار کا۔ اتنی کمپلیکس امیج بنانا اس وقت کتنا مشکل ہوگا کہ منزل گل مسند شبنم، مسند گل منزل شبنم ہوئی، دیکھ رتبہ دیدے بیدار کا۔ یعنی کہ بعید کناروں سے دائرہ بننے کے تاثر کو قائم کر دینا، یہ امیج میکنگ کا ایک بہت نادر وصف ہے کہ دو بعید ترین کونوں پر اس طرح بیک آن فوکس کروا دینا کہ ان دو بعید نقطوں پر فوکس کر دینے کے نتیجے میں ان نقطوں سے جتنا بڑا دائرہ بن سکتا ہو وہ خود بخود اظہار میں آ جائے اور خود بخود ادراک میں آ جائے۔ یہ اس طرح کے دو مصرے ہیں، مسند گل منزل شبنم ہوئی، دیکھ دیدے بیدار، اور گل و شبنم یہ دو ایکسٹریم اینڈس ہیں نا، ان دونوں میں جمال کی دنیا کا پورا آئین بند کر دیا۔ واضح ہے نا؟ ہے حسن تیرا ہمیشہ یکساں، ہے حسن تیرا ہمیشہ یکساں، جنت سے باہر کیوں کہ جاوے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے حسن تیرا ہمیشہ یکساں، جنت سے باہر کیوں کہ جاوے۔ اس شعر سے ایک سبق ملتا ہے، ایسے ہی اس شعر کے مطلب میں نہیں داخل، ایک سبق سا ملتا ہے کہ خیال چیزوں پر زمانے کو فاتح اور متصرف ہونے سے نہیں روک سکتا، جمال انہیں زمانے کی دست برد سے بچا سکتا ہے۔
کہ ہے حسن تیرا ہمیشہ یکساں، جنت سے بہار کیوں کہ جاوے، عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گل رو سوں، سوں بمانی سے، عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گل رو سوں، خطاب آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ یہاں سوال فوری طور پہ سوال آنا چاہیے نا، جہاں جواب آہستہ آہستہ ہو وہاں سوال آہستہ آہستہ ہونے کی نسبت زیادہ قوی ہو جاتی، تو سوال کی بجائے خطاب کیوں انہوں نے کہا، خطاب آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ۔ اس پہ بہرحال غور کیجیے گا تو اچھے نتیجے پہ پہنچیں گے۔ عشق کے راہ کے مسافر ہوں، عشق کے راہ کے مسافر ہوں، ہر قدم تجھ گلی میں منزل ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا۔ وہ ایک صوفی کا میں نے قول پڑھا تھا صراط مستقیم کی شرح میں، اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں انہوں نے کہا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس کا ہر قدم منزل ہے۔ تو اب یہ ولی نے باندھا ہے، عشق کی، عشق یہ کہ لکھا ہوا ہے ویسے ہی پڑھتے ہیں، عشق کے راہ کے مسافر کا ہر قدم تجھ گلی میں منزل ہے۔ اور گلی میں یہاں منزل دو معنی میں ہے، تو منزل جو منزل ہوتی راستے کا اختتام، سفر کا اور منزل بمانی گھر، دونوں برتے ہیں۔ راہ مضمون تازہ بند نہیں، یعنی 5000 سال بعد کا بھی شاعر اگر کسی قول سے، کسی شعر سے تسکین پائے گا اور اپنے جذبہ تخلیق کو برقرار رکھنے میں جس سے مدد لے گا وہ یہ شعر ہوگا، راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن۔ اور کیا کہنا، اب ولی پر ایک تمہیدی سی مربوط گفتگو کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ تو اگلی 2-3 نشستوں میں ولی کی کچھ منتخب غزلیں تشریح کے انداز میں، کچھ اس میں سیر کرنے کے انداز میں، اس سے حاصل ہونے والے شعری معارف کو تفصیل دینے کی نیت سے وہ کرتے رہیں گے۔ تو غزلیں تو ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، ولی کے منتخبات۔ تو ابتدائی طور پر جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ولی نے 2 احسانات اردو شاعری پر ایسے کیے ہیں کہ جو اگر نہ ہوتے تو میر اور غالب ایسے لوگ بھی اپنے عظمت کے اسٹرکچرز کو مکمل کرنے کا بعض مسئلہ نایاب پاتے۔ یہ مطلب ہر روایت ایک شاعر ایسا پیدا ضرور کرتی ہے جو دوسروں کو بڑا بنانے کے راستے کھول دیتا ہے، چاہے خود اس پر نہ چلے۔ تو ولی جو ہیں یقیناً اس طرح کے ہماری روایت کے شاعر ہیں، اور میرے خیال میں سراج اورنگ آبادی کے ساتھ یہ بھی اس طرح کے شاعر ہیں کہ انہوں نے بڑا شاعر بننے کے تمام دروازوں یا بیشتر دروازوں کو زور زور سے دستک دے کے کھلوا دیا دوسروں کے لیے، خود اس لیے نہیں گئے کہ وہاں جانے سے وقت ضائع ہوگا، جو بے شمار دروازے رہ گئے ہیں ان پہ دستک نہ دی جا سکے گی۔ تو ولی نے بڑائی کا راستہ ہموار کر دیا اتنا بڑا بنے بغیر۔
تو یہ ولی کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس احسان کی فنی تفصیل یہ ہے کہ ولی نے فارسی میں امیج میکنگ کا جو جوہر ہے، فارسی میں تمثال سازی کا جو ایک بڑا مادہ ہے، اس مادے کو کسی بڑی کمی کے بغیر جوں کا توں اردو میں منتقل کر دیا۔ اردو زبان کی جمالیاتی بضاعت میں اضافہ کر کے اس میں فارسی کے اس جمالیاتی جوہر کی منتقلی کے لیے جگہ بنا دی۔ یہ ولی کا بہت بڑا کام ہے، اور ولی اس کام میں مطلب یکتا ہیں، مطلب واحد ہیں۔ ولی کے سوا اردو کے ابتدائی شاعروں میں سے کسی کے بارے میں یہ فقرہ کہنا مشکل ہو جائے گا کہ اس شخص نے اپنی زبان کی جمالیاتی استعداد میں اضافہ کر دیا، اور اس زبان کو شاعری کی زبان بننے کے لیے جن جمالیاتی اقدار کی ضرورت تھی، ان میں سے بعض نہایت اہم اقدار اس زبان کو فراہم کر دی۔ تو امیج میکنگ میں ولی بعض مرتبہ حیران کن حد تک جو ہیں فریش ہیں، یعنی ان کی بنائی ہوئی بعض تصویریں ہم شاعری میں تصویروں کے بڑے بڑے البم دیکھ آئے ہیں، یعنی شاعری نے جو تصویروں کے بڑے بڑے مرقع بنائے ہیں، ان کا مطالعہ انہیں دیکھ چکنے والی آنکھ بھی آج تک ولی کی بعض تصاویر پہ ششدر ہو جاتی ہے، اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ تصاویر اردو اور فارسی کے شعری البمز میں کے حساب سے بھی نئی تصاویر ہیں۔ تو ولی بہت ہی بڑے امیج میکر ہیں، اور ولی کی امیج میکنگ کی صلاحیت، ولی کے یہاں امیج میں تازہ کاری کی روایت کا اندازہ اگر لگانا ہو تو ان سے جڑے ہوئے جو بڑے شاعر پیدا ہوئے ہیں ان کے ہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ صاف طور پر وہ امیجری میر نے گویا نقل کی ہے، صاف طور پر سودا نے تصویر سازی کے ان آلات کو اپنے ہاں دوبارہ استعمال کیا ہے جو ولی بار بار اپنی شاعری میں استعمال کر چکے ہیں۔ تو امیج میکنگ جو ہے، امیج بنا سکنا، اگر شاعری ایک جمالیاتی فن ہے تو امیج میکنگ شاعری کا سب سے بڑا وصف ہے۔ امیج میکنگ یہ نہیں ہوتی کہ کسی پینٹر کی طرح ٹھوس تصویریں بناتی، منظر نگاری امیج میکنگ نہیں ہے۔ امیج میکنگ کہتے ہیں معنی کو مصور کر دینا، احساس کو تصویر میں ڈھال دینا، اور انسانی ذہن جن چیزوں کے ادراک کے لائق نہیں ہے ان چیزوں کو، ان معارف کو، ان بلندیوں کو بھی اظہار دے دینا۔ تو امیج کہتے ہیں عقل کی نارسائی کے اس ازالے کو جس کی وجہ سے عقل جو ہے وہ شے کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے تمام امکانات کو بروئے کار لانے کے لائق نہیں رہی۔ ایک جملہ ایک فلسفیانہ سا کہتا ہوں، پھر اس میں چلتے ہیں کہ عقل کا حاصل صحیح علم نہیں ہے۔ عقل کا حاصل یہ تھوڑی ہے، نہ عقل صحیح علم کی متمنی ہے۔ عقل چیز پر غلبہ چاہتی ہے، خلاق غلبہ، کہ چیزیں اس کے دیے ہوئے تعارف کو قبول کر لیں، اپنی اس تفصیل کو قبول کر لیں جو وہ اسے دے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیزیں ذہن سے تعلق پیدا کر کے ان نتائج کی جنریٹر یا میڈیم بنے جو نتائج عقل کو مطلوب ہیں۔ لہذا تمام استدلال ارادی ہوتا ہے، ماننے کا پورا عمل اختیاری ہوتا ہے، مطلب بالکل آبجیکٹو نہیں ہوتا۔ تو چیزوں نے اپنا علم ہم پر منکشف نہیں کیا ہے،
بلکہ ہم نے جن چیزوں کو چیز کا علم کہا جاتا ہے اس علم کو چیزوں پر تھوپا ہے. ہم نے کوئی چیزوں سے ان کا تعارف سنا تھوڑی. تو خیر، تو اس وجہ سے عقل کو ایک ایسی پریزنس کی تمنا رہتی ہے، عقل کو ایک ایسا منظر دیکھنے کی آرزو رہتی ہے جو اس نے خود نہ بنایا ہو. کیونکہ عقل جن چیزوں میں گھری رہتی ہے وہ سب چیزیں اس نے خود ہی بنائی ہوئی ہیں. تو کبھی کبھی اس کا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی ایک منظر تو ایسا دیکھوں اور اس سے تسکین حاصل کروں جو میرا اپنا بنایا ہوا بھی نہیں ہے، اور تھوڑا سا میری بنائی ہوئی دنیا کو ایسا ڈسپلے کر دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی دنیا کو اس کے مقابلے میں کم سمجھنے لگوں. تو امیج کس کو کہتے ہیں؟ امیج کہتے ہیں عقل کو وہ منظر دکھا دینا، عقل کی اس خواہش کو پورا کر دینا. تو جمالیات میں امیج میکنگ عقل کے لیے، عقل کی دنیا میں تھیوری میکنگ جیسی حیثیت رکھتی ہے. تو جو شاعر، دنیا میں کوئی اچھا یا بڑا شاعر ایسا ہے ہی نہیں جو بہت بڑا یا بہت بہتر امیج میکر نہ ہو، جو معنی کو تصویر نہ بنا. کیوں معنی کو؟ شاعری نام ہی تخیل کا ہے. شاعری نام تدبر کا تھوڑی ہے، شاعری تعقل کا نام تھوڑی ہے. شاعری نام ہے تخیل کا. تخیل کسے کہتے ہیں؟ کہ معنی کو صورت سے کم دکھا دینا، ذہن کو آنکھ کا پیرو بننے پر مجبور کر دینا. بڑا شاعر آ کر کرتا کیا ہے کہ دماغ کو آنکھ کی پیروی پر مجبور کر دیتا ہے. یعنی آنکھ کی ملکیت ذہن کی اپنی ملکیت سے زیادہ بڑھ کر لائق تسکین ہو جاتی ہے خود ذہن کے لیے. تو اس درجے کی امیج میکنگ کے ابتدائی آثار وہ ولی کے یہاں نظر آتے ہیں، اور ولی کے یہاں یہ چیز پوری وضاحت اور صراحت اور پوری تاثیر اور استدلال کے ساتھ گویا دکھائی دیتی ہے کہ انہوں نے لفظ کے اندر موجود معانی کو تخیل کی خلاقی کے سپرد کر کے نہ صرف زبان، نہ صرف ذہن، بلکہ زبان اور ذہن کے تعلق سے نئے نئے نتائج نکال سکنے کی طاقت فراہم کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہم رفتہ رفتہ انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو امیجز ہم دیکھیں. جیسے ویسے ہی ایک شعر سناتا ہوں کہ ایسی امیج آج بھی کون بنا سکتا ہے. ولی اس گوہرے کانے حیا کا وصف کیا لکھوں. گوہرے کانے حیا، ذرا اس ترکیب پہ غور کیجیے. ولی اس گوہرے کانے حیا کا وصف کیا لکھوں، وہ یوں آتا ہے میرے گھر میں جوں سینے میں راز آوے. کوئی جواب ہے اس کا؟ ٹھیک ہے نا. تو مطلب اس طرح کی بہت ساری ان کی امیجری. تو دوسرا جو ان کا کمال ہے، جو ہم نے پہلے اجمالاً عرض کیا کہ ایک تو امیجری ہے کہ بھائی کیا عرض کروں، جس تخلیقی یا شعری یا جمالیاتی روایت میں کھونا اور پانا، تسکین اور اضطراب، سیرابی اور تشنگی، یہ سب کی سطح، خوشی اور ناراضی، ان سب کی سطح اگر بلند نہ ہو تو کوئی تہذیب اپنے پنپنے کا سامان کسی نظریے سے عکس کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. ہر تہذیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے یہاں انسان کے تمام جذبات و عواطف اور خیالات و افکار ایک مسلسل بلندی سے گزرنے کے تجربے سے گزر رہے ہوں. تو
اس میں سب سے زیادہ مدد جمالیاتی فنون کرتے ہیں کہ جمالیاتی فنون جو تسکین اور فرحت پہنچانے کے مقصود کے تحت مقصد کے تحت وجود میں آتے ہیں، یہ ہمارے احساسات کی، ہمارے عمومی احساسات کی سطح کو بلندی فراہم کرنے کے آلات ہیں۔ تو ہمارے یہاں اس کا باقاعدہ آغاز، یعنی جمالیات ایک قوت رفعت بن کر ہماری تہذیب کو جب سے فراہم ہوئی ہے، جب ولی نے اس زبان کو بڑی شاعری کا میڈیم بننے کے لائق بنایا، اور امیج میکنگ کو ان کی اس حوالے سے دیکھا جائے کہ ہر امیج مکمل ہوتے ہی تسکین دید بھی کر دیتی ہے اور جذبہ دید کو بھی بیدار کر دیتی ہے۔ آپ سمجھے، ہر دید دیکھنے کی تسکین بھی کر دیتی ہے اور اندیکھے کی کشش کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ بالکل واضح حالت میں ولی کے یہاں ہمیں خواہ ابتدائی صورت میں صحیح لیکن نظر آئیں گی، اور کچھ شعر پڑھتے پڑھتے بار بار میر اور غالب وغیرہ کے اشعار ذہن میں آ رہے تھے، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھتے وقت دیکھیں گے۔ دوسرا جو نقطہ میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی قادر الکلامی کسے کہتے ہیں؟ قدرت کلام کہتے ہیں لفظ اور اس کے معنی کے درمیان نئی نسبتیں ایجاد کرنا۔ قادر الکلام آدمی لفظ اور اس کے معنی کے درمیان جو موجود نسبت ہوتی ہے، اس موجود نسبت میں نہ صرف یہ کہ اضافہ کرتا ہے بلکہ اسے کچھ اور نئی نسبتیں فراہم کرتا ہے۔ تو اس قدرت کلام کے دو پہلو ہیں، ایک تکنیک کے طور پر آدمی قدرت کلام کا مظاہرہ کرتا ہے جس میں وہ دکھاتا ہے دو لفظوں کے درمیان پائی جانے والی نسبتوں میں مسلسل اضافے اور توسیع کا عمل کیسا ہوتا ہے، اور دوسری قدرت کلام معنی اور مضمون کی سطح کی ہوتی ہے جہاں وہ یہ دکھاتا ہے کہ لفظ میں معنی دینے کی جتنی طاقت پائی جاتی ہے، میں لفظ کو معنی دینے کی طاقت کے بجائے معنی لینے والا ظرف بنانے پر قادر ہوں، میں لفظ سے معنی لینے کی بجائے لفظ کو معنی دیتا ہوں۔ ان دونوں سطحوں پر ولی نہایت کامیاب ہیں۔ یعنی ایک قدرت کلام تکنیک کی سطح پر ہے، وہ ایہام گوئی کی روایت کی بانی ہے، یعنی ایہام گوئی کی جو روایت ہماری ابتدائی اردو شاعری میں پیدا ہوئی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے ایک بانی ولی ہیں اور ایہام گوئی کے بعض نمونے ولی کے ہاں نظر آتے ہیں۔ ایہام گوئی کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک لفظ کو دو تین معنی میں استعمال کرنا، بیکان ایک لفظ کو اس کے دو تین معنی میں استعمال کرنا، اور ان دو تین معنی میں کسی بھی معنی کو ترجیح پا لینے کا موقع نہ دینا، ٹھیک ہے نا، یہ ایہام ہے۔ تو ایک زمانے میں اس نے بڑے بڑے پر لطف اور مزیدار نمونے پیدا کیے، لیکن ہر زمانے میں کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ با مقصد ہو جاتے ہیں نا، تو اس زمانے میں بھی اس کے لیے ایہام گوئی کی مخالفت ہوئی۔ لیکن بہرحال ایہام گوئی ہماری شاعری کا ایک بہت قیمتی حصہ ہے، اور ایہام گوئی کے لیے ایک بہت زبردست قسم کی استادی کی اور لفظ شناسی کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ تو ولی کے یہاں بھی مطلب ولی کا قلم ایسا تھا کہ اس میں اگر روشنائی کی جگہ آگ بھر دو تو وہ وہ پھول تحریر کر سکتا تھا۔ تو وہ بہت بڑا آدمی تھا، لفظ اس کے ہاتھ میں آتے ہی پگھل جاتا تھا۔ ایسے مطول، مختصر منطق کی اصطلاحیں اور یہ سب ایسے بیان کرتے ہیں جیسے ہم گلاس اور پیالہ وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں، اس طرح مطلب کھپا دیتے ہیں لفظوں کو۔ تو ایک تو یہ کہ ولی کے یہاں قدرت کلام کی یہ دونوں جہتیں بہت زیادہ مطلب خوشگوار بلندی کے ساتھ نظر آتی ہیں۔
کہ لفظوں کے درمیان وہ لفظ جو بیچارے ابھی خود اپنی ہی تعمیر کے عمل کو مکمل نہ کر پائے ہوں، ان ادھوری تعمیرات کو ایک بڑے نقشے میں جمع کر کے ان کے درمیان نسبتیں اور تعلق پیدا کر دکھانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ایک تو ان کے یہاں یہ کہ لفظ کی لفظ سے مناسبت کیا کیا امکانی زاویے اختیار کر سکتی ہے وہ بھی ہے، اور دوسرے یہ کہ لفظ اور معنی کی باہمی نسبت میں کیا کیا توسیع اور کیا کیا تخلیقی شان دکھائی جا سکتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو مطلب زبان کا سب سے بڑا محسن وہ ہے جو اس زبان کے لفظوں میں مواخات کا اصول قائم کرتے ہیں۔ ایک زبان کی دنیا اور انسان کی دنیا ایک ہی نظم رکھتی ہے۔ انسانی دنیا بھی اسی وقت ایک کل کی حیثیت سے مطلب اپنی پرفیکشن کو پہنچے گی جب اس کے افراد میں مواخات کی نسبت فطری طور پہ جاری ہو جائے۔ اسی طرح زبان کی دنیا بھی اسی وقت مکمل ہوگی، اسی وقت کا کام کی ہوگی جب اس کے الفاظ کے درمیان مواخات کی نسبت قائم ہو جائے، یعنی ہر لفظ اپنے آپ کو نثار کرنے کے لیے راضی رہے دوسرے لفظ پر۔ تو ولی ایسے شعراء زبان کی دنیا کو مواخات کے پرنسپل پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہاں صاف لگتا ہے کہ ہر لفظ اپنے ظرف میں رکھا ہوا آب حیات دوسرے کے پیالے میں ڈالنے کے لیے بے قرار ہے۔ یہ ہوتا ہے استاد، حقیقی استاد وہ ہوتا ہے جو لفظ کی پرورش اس اصول کے تحت کرتا ہے کہ ان میں ایک باہمی لین دین کا عمل شروع ہو جائے کسی تصنع کے بغیر۔ تو یہ بہرحال یہ ولی ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلی مرتبہ کچھ بات کریں گے۔ میں آج معافی چاہتا ہوں، میرے زبان پہ چھالے نکلے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ بولنے میں، اگر سنائی دینے میں کچھ ولی کو پڑھنے کا یہی زبان لال سے مداحی ولی کرتے۔ زبان لال میں بھی یہاں ای ہام ہے، ایک تو کتھے سے لال، ایک چھالے سے لال، زخمی اور لال سرخ۔ جاوید صاحب، جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ ہم کئی دفعہ ضرورت زیادہ بامقصد ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ادب کو سراہنا ہے یا اس کو جو ہے خاص طور پہ جس طرح ہم دینی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تو یعنی کہ مجھے ابھی 2-3 دفعہ اتفاق ہوا کہ لوگ یعنی شعر کے اوپر بھی، ابھی کل پرسوں مجھے ایک ای میل آئی کہ آپ باہر گئے تھے تو کچھ شعراء بھی ساتھ تھے، تو ان کے شعر بڑے فوش تھے اور اس طرح کے اشعار تھے، اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، آئندہ سے نہیں ہونے چاہیے۔ تو یعنی یہ ہماری چونکہ ایک تربیت نہیں ہوئی بھی اور ہم سمجھ نہیں پاتے، اور وہ سلسلہ اور روایت آگے بھی نہیں بڑھ پاتی، اس پر ذرا اظہار خیال فرمائیں۔ ایک عنوان بنا دیں ایک فقرے میں، تو یہ اظہار خیال تو آپ نے فرما دیا۔ تو وہ نہیں، اس میں دونوں طرفوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ زہر ہے، وہ چاہے میر کے پیالے میں ہو چاہے کسی قاتل کے گلاس میں ہو، زہر ہے۔ تو زہر کسی بھی ترکیب سے تریاک نہیں بن سکتا۔ تو شعر و ادب بھی تہذیب کے اخلاقی اصول اور کو جمالیاتی تائید فراہم کرنے کے مکلف ہیں۔ یعنی شاعری کا اصل کام کیا ہے کہ معاشرے کی اخلاقی اقدار کو جمالیاتی کمک فراہم کی جائے تاکہ اخلاق جبر نہ رہیں، موجب تسکین بن جائیں۔ تو ہر تہذیب اسی وقت تک اپنے بقا کا سامان رکھتی ہے جب تک اس کی اخلاقی اور جمالیاتی اقدار میں تصادم نہ ہو۔
تو اگر کوئی شاعر تصادم کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ مطلب شاعری کے پیمانے پر بھی مطلب شعر کے مقصد سے بھی انحراف کا مجرم ہوگا. تو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کے شعر میں فوش گوئی ہے، یہ ہے، اور اگر ہے تو ظاہر ہے کہ اس پہ نظر رکھنی چاہیے، اور اس پہ نظر رکھنے میں غفلت ہی کا نتیجہ ہے کہ اردو فارسی کی شعری روایت میں جو مسلمات تہذیب ہیں، یعنی تہذیب کے لیے جو آرکیٹائپل شخصیات ہیں، ان کی توہین و تحقیر کا مسلسل مظاہرہ کیا جاتا رہا. یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ رکھا ہے جیسے پرائمری اسکول میں ہمارے کلاس فیلو. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے نعوذ باللہ محبوب کے ماتحت ہیں. یا جبریل، یا مطلب یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں نا، وہ اسی عدم توازن کی وجہ سے. تو جمالیاتی کارنامہ وہ شخص انجام دے ہی نہیں سکتا جس کو اپنی تہذیب کے اخلاقی آئیڈیل سے سیرابی اور سرشاری نصیب نہ ہو. وہ بڑا کارنامہ نہیں انجام دے سکتا. یا اس کو ہم بڑا نہیں کہیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے بہت ہی بڑے آرکیٹیکچر پہ شراب خانہ بنا دیا جائے، اس کی آرکیٹیکچر کی خوبیاں اس جگہ کی کشش میرے اندر نہیں پیدا کریں گی نا. لیکن ہماری جو ہمارا جو اپنا وہ مرض ہے جس کا علاج ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ہم نے زبان کی طرف سے بہت غفلت برتی ہے. آپ جتنی زبان جانتے ہیں اتنا ہی آتھینٹکلی موجود ہیں. آپ کا ذہن اتنا ہی ہے جتنی آپ کی زباندانی ہے. آپ کی طبیعت اتنی ہی دائرے میں کام کر سکتی ہے جتنے دائرہ آپ کی زباندانی نے بنایا ہے. تو جو آدمی لفظ سے دناعت اور پستی کا اور بازاری قسم کا تعلق پیدا کر کے مطمئن بیٹھا ہے، اس نے گویا خود کو نہ ہونے کا مستحق بنا لیا. مطلب اس نے خود اس دلدل میں پاؤں رکھا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں زباندانی کا ملکہ ہماری تہذیب کے تمام اقدار کے ترجمانوں سے غائب ہوتا جا رہا ہے. ہر تہذیب اپنی اقدار کے کچھ ترجمان رکھتی ہے نا، اس کے اخلاقی اقدار، قانونی اقدار. تو ان اقدار کی محافظت کرنے کے دعوے دار طبقات بھی تہذیب کے باطن کو انرچ کرنے والی سب سے بڑی انسانی قوت سے تقریباً بے بہرہ ہیں، اور وہ ہے لفظ شناسی. لفظ دنیا سے زیادہ مکمل ہوتا ہے. تو اس کی سیاحی میں زیادہ ساز و سامان چاہیے چاند کی سیر کرنے کے مقابلے میں. یہ ہم نے بہت غلط کیا. اور آپ دیکھیں نا، لفظ سے کٹ کے بس ختم ہو گیا. مطلب ہماری زبان 15-20 لفظوں کا مجموعہ ہے، اسی کو ہیر پھیر کے استعمال کرتے رہتے ہیں. مطلب جو زبان دکانداروں کو سمجھ میں آ جائے وہ اس زبان پہ ہم نے اکتفا کر لیا. تو آپ نے لفظ کے کانٹینٹ کو پرچون کی دکان پر رکھے ہوئے مرتبان سے زیادہ رہنے ہی نہیں دیا. پرچون کی دکان پر رکھا ہوا مرتبان جو کچھ رکھتا ہے اپنے اندر، وہ آپ کے سیکھے ہوئے لفظ بھی وہی چیزیں اسی سطح کی چیزیں رکھتے ہیں. تو کبھی بچوں کو ہمیشہ 2 چیزوں کی تربیت دیں. خود اب خیر بچے تو بات کی باتیں، ہمیں ہی ضرورت ہے اس تربیت کی کہ تشبیہ اور علامت. ہر لفظ میں ایک تشبیہ دہندگی ہے،
اس کو دریافت کریں. ہر لفظ میں ایک علامتی پن ہے، اس تک رسائی حاصل کریں، ورنہ آپ کا زبان کا علم کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کیسے کریں؟ تشبیہ دیا کریں کہ وہ جیسے وہ پیپر ویٹ ہے، اس کو دیکھا کہا کہہ رہے یہ سمندر میں مچھلیاں تیر رہی ہیں پھول کھلے ہوئے، مطلب اس طرح. اس میں علامت کا مطلب یہ ہے کہ ہر لفظ اشارہ کر رہا ہے، ہر لفظ اشارہ کر رہا ہے ایک ہی حقیقت کی طرف، یہ علامت ہے. تو جیسے ہماری تہذیب کی حقیقت کیا ہے؟ خدا ہے. تو ہر لفظ اس کی طرف زندہ اشارہ بن جائے آپ کے شعور لفظ میں آ کر، تو آپ نے اپنی زبان دانی کی معراج کو پا لیا. ہر لفظ کی انڈیکیشن میں، لفظ کیا ہے؟ انڈیکیٹر ہے نا، کسی چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے. ہر لفظ کی انڈیکیشن میں ایسا اضافہ ہو جائے کہ وہ ایک ہی چیز کو انڈیکیٹ کرنے لگیں، یہ ہے لفظ کا علامت بننے کا سامان اور ماحول. پھر اس سے نیچے کے درجات ہیں، وہ الگ ہیں، لیکن یہ کہ علامت پوری کی پوری یہ ہوتی ہے کہ جس کا اشارہ وحدت کی طرف. ویسے علامت کی کئی وہ ہیں. تو علامت کہتے یہ ہیں کہ لفظ اپنے امیجیٹ مصداق اور معنی سے دستبردار ہوئے بغیر اپنے مقصود معنی کو ایکسپریس کرنے کا میڈیم بن جائے، یہ علامت ہے. یعنی اپنے امیجیٹ معنی سے دستبردار نہیں ہوتا. جیسے نخل طور اپنے تاریخی معنی سے منقطع ہوئے بغیر وہ اللہ کے ظہور کے کسی بہت خاص الخاص مرتبے کی دلالت اپنے اندر رکھتا ہے، اور اس دلالت کو اپنے تاریخی معنی پر غالب کر دکھاتا ہے. جیسے میر کا شعر ہے، پہنچا نہیں کیا سمع مبارک میں میرا حال، یہ قصہ تو سب شہر میں مشہور ہوا ہے. اب یہاں سمع مبارک، سین نیم عین، وہ سماعت والا سم. یہاں سمع مبارک نہ اردو کا کوئی روزمرہ کبھی تھا نہ ہوگا انشاءاللہ. تو یہاں سامنے کا لفظ تھا گوشے مبارک، اس کو چھوڑ کے اس نے سمع مبارک کیوں استعمال کیا؟ بس ان وجوہات کے درپے ہو جانے سے زبان دانی کا ملکہ بڑھے گا، لفظ کے ساتھ ہماری بے وفائی کا ازالہ ہوگا.